إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر وثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال في موضع آخر إن مع العسر يسرا. ابد تک صورت حرف ازل باقی رہوں گا میں، ابد تک صورت حرف ازل باقی رہوں گا میں، مجھے ہیرے سے اس نے وقت کے شیشے پہ لکھا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر اور اپنا سب سے آخری دین اسلام دے کر جس وقت مکہ کی سرزمین میں بھیجا تھا، اس وقت دنیائے انسانیت کی جو بدترین حالت تھی وہ ناقابل تصور ہے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے، آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر آپ کی تائید کرتے، انہوں نے معاندانہ، مخالفانہ اور دشمنانہ رویہ اپنایا۔ آپ کو آپ کی دعوت سے روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اپنایا جو ان کے بس میں تھا، جسے اپنا کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے روک سکتے تھے، انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کبھی تو ڈرا اور دھمکا کر، کبھی ترغیب اور لالچ دے کر کے، اور کبھی ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسنے کی کوشش کر کے، اور کبھی
آپ کے صحابہ کرام کے عرصہ حیات اور مکے میں زندگی کو انتہائی مشکل بنا کر کے انہوں نے آپ کو آپ کی دعوت سے روکنے کی کوشش کیا۔ مثال کے طور پر مسند احمد اور سیرہ ابن اسحاق کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے چچا ابو طالب سے شکایت کیا کہ اے ابو طالب، ہم آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے، آپ کے امان اور آپ کی ریاست کا لحاظ کرتے ہوئے ہم آپ کے بھتیجے کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں، مگر معاملہ اب سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے خاندان میں آپس میں دشمنی پیدا کرا دیا ہے اور ہمارے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دیا ہے، اس لیے اب ہمارے برداشت کی بات نہیں ہے۔ یا تو تم اپنی امان اور اپنی حفاظت کا وعدہ واپس لے لو، یا پھر اپنے بھتیجے کو اپنی اس دعوت سے روک دو اور منع کر دو کہ آج کے بعد وہ کلمہ توحید کی دعوت ہمارے سامنے پیش نہ کرے۔ وہ لوگ اپنا مدعا اور اپنا دعویٰ بیان کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو چچا نے ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تمہاری قوم کے رؤسا اور تمہارے قوم کے سردار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ بات ان کی پوری ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، آپ سن لیجئے، جس طرح سے ان سرداروں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج سے چراغ روشن کر دیں، جیسے اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کی قدرت نہیں دیا ہے کہ آسمان میں جلتے ہوئے سورج سے یہ دنیا میں کوئی چراغ اور اجالا کر دیں، ایسے ہی میرے پاس یہ قدرت اور قوت نہیں ہے کہ میں اپنی اس دعوت کو چھوڑ دوں، میرے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ میں اپنے اس مشن سے باز آ جاؤں۔ اس کے بعد ابو طالب خاموش ہو گئے اور کہا چچا جاؤ بھتیجے، میں تمہاری حمایت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھی جب کام نہیں چلا، دھمکی فیل ہو گئی، تو دوبارہ چند منتخب سرداروں کو بھیجا۔ اسے بھی امام احمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ اے محمد، آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو، آپ اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ۔ اگر تم دولت چاہتے ہو تو مکہ اور طائف کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ اگر تم ریاست اور سرداری چاہتے ہو، اگر تم حکومت اور اقتدار چاہتے ہو تو آج سے ہم تمہیں مکہ کا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکہ کی جتنی حسینائیں ہیں وہ ہم تمہارے عقد میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی پاگل پن، کوئی بیماری اور کوئی خطرناک مرض لاحق ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم کلمہ توحید کی دعوت چھوڑ دو، شرط یہ ہے کہ تم الہ واحد کی دعوت دینا بند کر دو۔ آپ نے ان کا یہ مطالبہ سنا، خاموش رہے۔ جب ان کی بات پوری ہوئی تو آپ نے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کیا اور اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، بات ان کی ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کا یہ نفیس اور یہ دلکش حربہ فیل ہو گیا۔ لالچ دے رہے تھے، دولت کا، ریاست کا، سرداری کا۔ وہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں، جو دنیا میں انقلاب کے نام پر حکومت کا ڈنکا پیٹنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں حکومت انقلاب کا نعرہ لگا کر کے حکومت و سلطنت پر قبضہ کرنے کو اسلام کی پہلی بنیاد قرار دیتے ہیں، انہیں کان کھول کر کے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کی بعثت کا مقصد کلمہ توحید کی دعوت ہے۔ حکومت و سلطنت پر قبضہ کرنا اسلام کی دعوت کی بنیاد نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اس پیشکش کو پائے حقارت سے رونت دیا اور ان کی اس زبردست پیشکش پر کوئی بھی توجہ نہیں دیا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعہ روکنے کی کوشش کی گئی۔
ناکام ہو گئے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ واقعات جو سنت کے ذخیرے میں ثابت ہیں، اگر میں عرض کروں تو شاید ہم میں سے کوئی کتنا سنگ دل انسان کیوں نہ ہو، اس کی آنکھیں اپنے قابو میں نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے آپس میں ٹھٹھے کر رہے تھے، آپس میں مخول کر رہے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم میں سے کون وہ توانا مرد ہے جو اٹھے اور فلاں قبیلے میں جائے جہاں ان لوگوں نے اونٹ ذبح کیا ہے اور اس اونٹ کی اوجھڑی کو اٹھا کر کے لائے، اور جب یہ انسان سجدہ کرے تو اس کی پشت پر وہ اوجھڑی ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں کا ایک انتہائی بدبخت اور بدنصیب انسان کھڑا ہوا اور جا کر کے وہ اوجھڑی لے کر کے آیا، اور جب دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے پیغمبر نے زمین پر سجدہ کیا، اپنی پیشانی رب العالمین کی بارگاہ میں ٹیکا، تو ان بدبختوں نے وہ اونٹ کی اوجھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دیا، اور پھر آپس میں مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے، ایک دوسرے پر گرنے اور پڑنے لگے مارے مسرت کے کہ آج اس کو تکلیف پہنچا دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مارے حسرت کے، مارے افسوس کے کچھ کر نہیں سکتا تھا، میرے پاس قوت و شوکت نہیں تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، میں تڑپ کر رہ گیا۔ کسی نے جا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا، فاطمہ ایک ننھی سی بچی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، ان کو جا کر کے بتایا، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے وہ اوجھڑی ہٹائی، اور اس کے بعد ان کفار کو مخاطب کر کے انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس کرب، اس پریشانی اور اس درد کا اظہار کیا، اور اسی موقع سے آپ نے بددعا کیا کہ اے اللہ تو فلاں اور فلاں فلاں 6 اور 7 آدمیوں کے نام گنائے جو وہاں موجود تھے اور بعض موجود نہیں تھے، ان پر بددعا کی کہ اللہ تو انہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان میں سے جتنے لوگ تھے سب کو میدان بدر میں بری طرح سے قتل کر کے فنا کر دیا گیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشقتیں بھی جھیلنی پڑیں، ان مشقتوں کے بعد بھی آپ اپنے مشن سے باز نہیں آئے، اسلام کی دعوت دینا آپ نے ترک نہیں کیا، اور پھر ان بدبختوں نے جب اپنے تمام مشن کی ناکامی دیکھی، جب ہر طرح سے اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پایا، کسی طرح سے اپنی کسی حربے اور سازش کو کامیابی کا منہ دیکھتے ہوئے نہیں پایا، تو آخری فیصلہ کر لیا کہ اب نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، الیاذ باللہ۔ یہ مشورہ طے ہو گیا، یہ سازش پاس ہو گئی، اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آج کی شب میں اس فتنے کے سر کو کاٹ دیا جائے اور یہ دعوت آج کے بعد ختم کر دی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سازش اتنی سادہ نہیں ہے، یہ پروگرام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، مگر آپ سنیے، رب العالمین عرش سے ان حرکتوں کا نظارہ کر رہا ہے، عرش سے ان حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بدبختی ان بدبختوں کو کس غار میں لے جا کر کے ڈھکیل رہی ہے، شقاوت کس طرح سے ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور اس نے اپنے پیغمبر کو متنبہ کر دیا، ان سازشوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی آنکھوں کے سامنے سے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ریت کا ایک ہاتھ اٹھایا، ایک مشت، اور اس کو دعا پڑھتے ہوئے پھینک دیا، اور وہ ان تمام لوگوں کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ آپ نکل گئے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے، چھپتے اور چھپاتے، دنیاوی اسکیم اور دنیاوی احتیاط کو اپناتے ہوئے آپ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو سلطنت اور قوت عطا فرمائی، اور پورے 10 سال تک جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جو اسلامی تاریخ شروع کی جاتی ہے، جسے ہجری سال کہا جاتا ہے، مسلمان اس سال کو نہیں جانتے، مسلمان اس سال کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے۔ اسلامی سماج میں ہجری سال بالکل معدوم، مفقود اور غیر معلوم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ جاہلوں کی بات میں نہیں کرتا، پڑھا لکھا طبقہ ہجری سال کے آغاز و انجام کا علم نہیں رکھتا، ہجرت کے پس منظر سے آگاہی نہیں رکھتا، ہجرت کو کیوں تاریخ اسلامی کی ابتدا قرار دی گئی، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کیوں شروع کی گئی، یہ ہمارے علماء اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو لگاؤ، جو شغف، جو والہانہ عقیدت ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے، وہ نہیں رہ گئی، اور دنیا نے مادہ اور مادیت پرستی کا جو سیلاب اس وقت امڈایا ہوا ہے، اسی سیلاب نے ہمارے قلوب و اذہان کو اپنا قیدی بنا کر رکھ لیا ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ پر مادیت کا غلبہ ہے، یورپ کے پروپیگنڈے کی زد میں ہمارا دماغ ہے، مادیت کا شکار ہمارا دماغ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جان کو نثار کرنے کے لیے ہمارے پاس مہلت اور جذبہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہجرت کا آغاز کب اور کیوں ہوا، اور ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیوں قرار دی گئی۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ محرم سے اس لیے شروع ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا۔ حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور محرم کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے، اور بس کہانی ختم ہو گئی۔ نہ ہم نے کبھی پتہ لگانے کی کوشش کیا، اور نہ کبھی اس راہ میں کسی مشقت کو جھیلنے کی ہمت کیا کہ ذرا پتہ تو کر لیا جائے کہ بات کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے جتنے کیلنڈر، جتنی تقویم اور جتنی جنتریاں ہیں، سب کا جو آغاز ہے، سب کی جو ابتدا ہے، وہ کوئی خاص واقعہ اور کوئی خاص پس منظر رکھتی ہے۔ کسی جنتری کی ابتدا اس لیے کی گئی ہے کہ اس تاریخ میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو رہا تھا، اس کی پیدائش سے اس کو جوڑ دیا گیا۔ کسی جنتری کو جوڑا گیا کسی بڑے انسان کی موت سے، کہ اس دن اس کی موت ہوئی تھی، اس دن سے انہوں نے اپنی کیلنڈر اور اپنی جنتری کا آغاز کیا۔ اور کسی کیلنڈر کا آغاز اس لیے کیا گیا کہ کسی قوم نے کسی دوسری قوم کو مغلوب کر کے ان پر اس تاریخ میں فتح حاصل کی تھی، تو فتح کے جشن میں اپنے کیلنڈر کا آغاز اسی کو تاریخی بنا دیا گیا۔ اور کسی نے کسی اور وجہ سے اپنی تاریخیں اور اپنے کیلنڈر سیٹ کیے، مگر مسلمانوں نے جب سن 17 ہجری میں صحابہ کرام کے درمیان یہ مسئلہ پیش آیا، ابو موسیٰ اشعری جو یمن کے گورنر تھے، ان کے خطوط کے سلسلے میں شکایت آئی کہ آخر یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ جو جمادی الاخری کا مہینہ ہے، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ کس سال کا ہے؟ اس سال کا ہے یا گزشتہ سال کا ہے؟ یہ اشکال جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا کہ آپ کے خطوط ہم کو ملتے ہیں، ہم گورنروں کے پاس آپ کے ہدایت نامے آتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس سال کا خط ہمیں ملا ہوا ہے یا یہ گزشتہ سال کا خط لیٹ کر کے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، ایک مجلس منعقد کی، اور جو عظیم الشان صحابہ کرام اس وقت مدینے میں موجود تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ رد و قدح کے بعد، بحث و مناقشہ کے بعد تجویز یہ پائی کہ ہجرت کو اسلامی جنتری کی ابتدا اور اس کا آغاز قرار دیا جائے، اسلامی مہینے کی ابتدا ہجرت سے شمار کی جائے، اور سن ہجری مسلمانوں کا سن قرار دیا جائے۔ اور ہجرت کا جو
معنی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ربیع الاول میں پہنچے تھے، اور ربیع الاول اسلامی ہجری کا تیسرا مہینہ ہے، وہ پہلا مہینہ نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے اپنی ہجری تقویم کو محرم سے کیوں شروع کیا، ربیع الاول سے کیوں نہیں شروع کیا؟ آپ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پرسی کی جو کیفیت میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچارگی کا جو احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ یہ سمجھ لو، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کے اجتماع میں، میلوں میں اور بازاروں میں، ان کے اکٹھا ہونے کی جگہوں میں جاتے تھے، اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے، تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ تم میں سے کون ہے جو مجھے پناہ دے؟ آپ ہر قبیلے میں جا کر کے، ہر بھیڑ میں جا کر کے یہ اعلان کرتے تھے، کون ہے جو اس کلمے پر ایمان لائے گا؟ کون ہے جو میری مدد کرنے پر آمادگی کا اظہار کرے گا؟ اور کون ہے جو مجھے پناہ دے گا؟ یہ اعلان آپ ہر مجمع میں کرتے تھے۔ اس اعلان کے بعد آپ کی ملاقات مدینے کے چند انصاریوں سے ہوئی، انہوں نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا، آپ کی تائید کا وعدہ کیا اور آپ کی مدد کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ یہ سلسلہ تیسرے سال جا کر کے اس وقت مکمل ہوا جب ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پورے 2 مہینے باقی تھے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں سن 13 نبوت جو کہلایا جاتا ہے، وہاں حج کے بہانے سے یہ انصاری مکہ پہنچے اور مکہ کی گھاٹی میں انہوں نے آپ سے مدد، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو اسی طرح سے اپنے یہاں محفوظ اور پناہ دیں گے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے ہم اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ اتنے میں اسعد بن زرارہ کھڑے ہوئے درمیان میں، کہا کہ اے انصاریو سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ انتہائی مشکل وعدہ ہے، اس وعدے کی حقیقت اور اس کے مضمرات پر غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی جب ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ جائے تو تم ان کی نصرت سے دستکش ہو جاؤ، تم ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو، اس لیے ابھی سے غور کر لو اور ابھی سے جواب دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ان کی حمایت کا مطلب یہ ہے پورے عرب سے اعلان جنگ، ان کی نصرت کا وعدہ کرنے کا مطلب یہ ہے پورے عرب کے خلاف جنگ کا اعلان کر دینا، سارا عرب تم لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور تم ان کے مقابلے کی تاب اگر رکھتے ہو، اگر ہے جرات تو پھر وعدہ کرو، ورنہ ابھی وعدہ اپنا توڑ لو، واپس لے لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ چھوڑو تم اپنی بات ختم کرو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کر چکے ہیں ہم اس وعدے میں سچے اور پکے رہیں گے اور اپنی جان کی طرح سے ان کی جان کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بیعت مکمل ہو گئی، وہ 72 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اس بیعت کے چند دنوں کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے کا رخ اختیار کیا۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے بعد جو پہلا چاند نکلا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ گویا کہ ہجرت کے واقعے کی جو تمہید ہے، ہجرت کی جو پروگرامنگ ہے، ہجرت کرنے کا جو ارادہ ہے، وہ ارادہ ذی الحجہ کے مہینے میں ترتیب دیا گیا ہے، اور ذی الحجہ کے بعد پہلا جو چاند نکل رہا ہے وہ محرم کا چاند ہے، اسی لیے اسی محرم کو ہجری مہینے کی ابتدا اور ہجری مہینے کا آغاز قرار دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اسے ہجری سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں پیش آنے والے ان حالات کو ذہنوں میں تازہ کرتا ہے جن حالات سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دو چار ہوئے تھے۔ یہ جو ہجرت کی تاریخ متعین کی گئی ہے، یہ جو اسلامی کیلنڈر کو ہجرت کے واقعے سے شروع کیا گیا ہے، وہ اسی نقطے کے ناطے، وہ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور شاید اللہ رب العالمین کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ امت مسلمہ کے دل و دماغ میں یہ بات پیوست کر دی جائے کہ اس کائنات کا نظام یہ ہے، اس کائنات کا نظام یہ ہے کہ جب پریشانیاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں، جب دشواریاں حد سے گزر جاتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اسی میں کوئی آسانی کی راہ پیدا فرماتا ہے۔ جب دشواریاں کٹھن تر ہو جاتی ہیں، رات کی سیاہی جب حد سے گزر جاتی ہے، تو پھر سورج کی نموداری اتنی ہی زیادہ قریب اور اتنی ہی زیادہ یقینی بن جاتی ہے۔ ان مشکل حالات کے لیے یہ درس دیا اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو کہ پریشانیاں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، آسانیاں تمہارے انتظار میں ہیں۔ دشواریوں کو جھیل لو اس لیے کہ آسانیاں تمہاری منتظر ہیں۔ دشواریوں کا سامنا ہمت اور پامردی کے ساتھ کرو اس لیے کہ اس کے بعد آسانیاں تمہاری منتظر ہیں۔ ان مع العسر یسرا، سختی اور پریشانی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی رکھا ہے۔ سختی کے بغیر آسانی مل جانا، پریشانی کے بغیر آرام کا مل جانا، اور دقت کے بغیر راحت رسانی پا جانا، یہ اس کی اہمیت کو انسان کے دل و دماغ میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ انسان اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، جس کے بارے میں غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ ایک تو تندرستی اور دوسرے فراغت، دوسرے انسان کا عدم شغل، انتہائی زیادہ مشغول نہ ہونا۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا۔ جی ہاں میرے دوستو، صحت کی نعمت کی قدر اس انسان سے پوچھئے جسے اللہ رب العالمین نے مرض کی آزمائش میں مبتلا کیا ہو، جسے اللہ رب العالمین نے بیماری سے دوچار کر کے امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس کے ذہن و دماغ سے ذرا تندرستی کی قدر و قیمت دریافت کیجئے، اور اس انسان سے پوچھئے جو شب و روز اپنی مشغولیات سے چند منٹ اپنے بال بچوں کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، چند منٹ اپنے دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، چند منٹ اپنی زندگی کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان، اس سے پوچھئے کہ مشغولیت اور مصروفیت کتنی بری بلا ہے، اور انسان جب فراغت پائے، فرصت پائے، تو یہ فرصت کے لمحات کتنے قیمتی ہیں اس کی نظر میں، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ پریشانیاں آسانیوں کا سبب ہیں، پریشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آسانیاں آنے والی ہیں، پریشانیاں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ صبر کرو، استقامت اپناؤ اور جمے رہو، آسانیاں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے استقبال کی راہیں ہموار کی جائیں۔ شرط یہ ہے کہ آسانیوں کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور سے تیار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لمحات آئیں اور چلے جائیں اور ہم خواب خرگوش میں مست اس کا احساس ہی نہ کر پائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہلت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ فرصت دیا ہے، اور وہ فرصت ضائع ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ اللہ سے عزم کرو، آپ اللہ سے ارادہ کرو کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی تعلیمات کے مطابق خرچ ہوگی، ہماری یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ کی روشنی میں طے ہوگی کہ پریشانیوں پر اللہ کی شکایت کرنے کے بجائے، پریشان حالیوں پر اللہ کی تقدیر سے گلہ اور شکوہ کرنے کے بجائے صبر و استقامت اپنایا جائے گا۔ اللہ کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے گی، اور اس کے آسانی کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے انتظار میں اپنے قلب و ضمیر کو مصروف رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔